لیکن جس تیزی سے واقعات رونما ہو رہے ہیں، تھانوں تک کا کنٹرول تو انہوں نے لے لیا ہے، ایوان صدر میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اشرف غنی بھاگ گیا ہے، کچھ لیڈر بھاگ کے پاکستان آ گئے ہیں، دوستم جو ازبکستان چلا گیا ہے، تو اس کے بعد ان کا کنٹرول تو مکمل ہے۔ اب وہ کتنا حصہ دیتے ہیں، وہ عیسیٰ نقوی صاحب کو تلاش کریں، ان سے ہاں وہ ان سے رابطہ ہو گیا، وہ کچھ دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارے ساتھ ہوں گے، کل جو ان سے میں پوچھوں گا کہ بھائی یہ کیا ہوگا، کیونکہ انہوں نے کافی اچھا بہت بہترین کام کیا، پچھلے کئی ماہ سے وہ افغانستان پہ کام کر رہے ہیں اور بڑے اعتدال کے ساتھ انہوں نے رائے دی ہے۔ تو وہ اب یہ سمجھوتے کی نوعیت کیا ہوگی؟ دیکھیے 2-3 موٹی باتیں ہیں، میں دہرا دیتا ہوں۔ جی پلیز۔ خواتین اور اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، ایتھنک گروپس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، دنیا کے ساتھ کیسا رشتہ وہ چاہتے ہیں؟ کیا وہ ایران کی طرح خواتین کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ حجاب کریں، سارا اپنا ڈھانپیں، اور ترکی کی طرح اور ملائیشیا کی طرح، مگر معیشت کے اندر اپنا حصہ ڈالیں؟ لیکن معیشت جو ہے وہ آج دنیا کی باقی ملکوں سے الگ نہیں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کریں، معیشت کی تعمیر نو کے لیے جرمنی اور چین ان کی مدد کر، سب سے بڑھ کر چین اس لیے کہ وہ سینٹرل ایشیا میں داخل ہونا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جدید زراعت میں اس کی بعض کامیابیاں امریکیوں سے بھی زیادہ ہیں، یورپ سے بھی زیادہ ہیں۔ 200 من فی ایکڑ انہوں نے چاول پیدا کرنے کی وہ حد جو ہے وہ عبور کر لی۔ تو اس پہ انحصار ہے۔ پاکستانیوں کو یہ توقع، وہ اس کو بھول جائیں، اسٹریٹجک ڈیپتھ کے نظریے کو۔ اسٹریٹجک ڈیپتھ افغانستان کو ملی ہے پاکستان کی وجہ سے، پاکستان کے لیے ایک عظیم فتح کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، ٹھیک ہے، لیکن پاکستان کو بالکل اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے قطعاً۔ وہ اپنا ایجنڈا خود طے کریں۔ امریکہ انڈیا کے لیے یہ یوم سیاہ ہے۔ 15 اگست ہی کو شیخ مجیب الرحمان کا قتل ہوا تھا، اور شیخ مجیب الرحمان کے قتل پہ تو ظاہر ہے کوئی خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، مگر یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی وہ مودی صاحب بڑا کریڈٹ لیتے ہیں، ہم نے آزاد کرایا تھا، اور 15 اگست ہی کو یہ واقعہ ہوا۔ کل 14 اگست کی وہ مذمت کر رہے تھے، بھارت میں ایسا ہے کہ 15 اگست انہیں ہمیشہ یاد آئے گا، یہی ایام تھے جب لٹ گئی تھی زندگی۔ افغانستان سے ریلیٹڈ ہارون صاحب بات ہو رہی ہے، مگر ہمارے ساتھ ایک بہت ہی معزز مہمان ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، عیسیٰ نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اگر خارجہ امور کی بات کریں تو ان کے بڑے ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو عیسیٰ نقوی صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہارون صاحب ذرا افغانستان سے متعلق بات ہو جائے عیسیٰ صاحب سے۔ عیسیٰ نقوی صاحب، یہ جو ایک اندیشے بھی پائے جاتے ہیں، امیدیں بھی پائی جاتی ہیں کہ یہ جو ایتھنک گروپس ہیں، تاتاری ہیں، ہزارہ جنہیں کہا جاتا ہے، ازبک ہیں، تاجک ہیں، ترکمان ہیں، تو ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ کیا جو وہ اعلانات کر رہے ہیں اس کے مطابق ہی کریں گے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جلد امن قائم ہو جائے گا؟ دیکھیے، اس میں اس کے علاوہ راستہ کوئی نہیں ہے۔ اگر خود کا راستہ اختیار کرتے ہیں، کیونکہ مسئلہ اس وقت کابل پر قبضے کا نہیں ہے، افغانستان میں قبضہ کرنے کا نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے افغانستان کو چلانا بھی ہے، اور اس کے لیے آپ کو پوری دنیا کی سپورٹ چاہیے۔ پچھلے 20 سال سے افغانستان جو ہے وہ وار اکانومی پر چل رہا ہے، ایک پیسہ آ رہا ہے مختلف ممالک بلینز آف ڈالرز ماہانہ جو ہے وہ لگا رہے ہیں افغانستان میں، اور اس کی بنیاد پر ان کی معیشت کا پہیہ چل رہا ہے۔ اگر طالبان بزور طاقت آ کر اس قسم کے مظالم کرتے ہیں یا تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو اس صورت میں پوری دنیا ان کو قبول نہیں کرے گی۔ ان کی اکانومی کا کوئی سٹرکچر نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ تنخواہیں دے سکیں، لوگوں کو کھانا کھلا سکیں، ان کو تعلیم دے سکیں، سہولت کوئی دے سکیں۔ اگر وہ نہیں دے پائیں گے تو پھر کوئی بھی حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ تو میرا خیال ہے کہ جس قسم کے اعلانات کیے جا رہے ہیں، کچھ ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہیں، آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی، کہ اگر آپ نے ایک شہر پر قبضہ کر لیا ہے، انہوں نے سرنڈر کر دیا، آپ کے حوالے کر دیا، تو پھر اب وہاں پر کوئی فائر نہیں ہوگا۔ اس قسم کی ایٹ لیسٹ جو دوحہ سے اس وقت اعلانات آ رہے ہیں اور جو اطلاعات آ رہی ہیں، اس میں ڈس انفارمیشن بہت زیادہ ہے۔ جن لوگوں سے میری بات ہوئی کابل میں اور اسلام آباد میں بھی، جو لوگ اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت ایک خاص قسم کی ڈس انفارمیشن کیمپین کا بھی انتظار کیجیے، جو بھارت کی طرف سے اور کچھ ویسٹرن کیپٹلز کی طرف سے طالبان کے حوالے سے چلائی جائے گی، اور وہ جو ڈس انفارمیشن کیمپین ہے اس میں ان کو ملائن کیا جائے گا، ان کے اوپر الزامات لگائے جائیں گے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جن لوگوں نے بڑے عرصہ تک افغانستان میں انویسٹمنٹ کی، جس طرح بھارت ہے ہمارا مشرقی ہمسایہ، وہ پاکستان کی جغرافیائی ناکہ بندی کرنے کا منصوبہ بنا کر بیٹھا تھا، 20 سال اس نے پیسہ لگایا، اس نے یہاں پر قونصل خانے کھولے۔ آج دیکھیے 15 اگست جس دن بھارت اپنا جشن آزادی منا رہا ہے، اس دن اس کو کیا سرپرائز ملا ہے۔
اس کے کانسلیٹس بند ہو چکے ہیں افغانستان میں، اس کے لیے زمین تنگ پڑ گئی ہے، ایک غلط پالیسی کا نتیجہ آج ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ تو یہ جو آپ نے سوال کی طرف میں واپس آتا ہوں کہ کیا پناہ کا جو عام معافی کا اعلان کیا گیا، میرا خیال ہے کہ خون خرابے سے جس حد تک ہوگا ممکن ہوگا اس کو گریز کیا جائے گا۔ اور اس وقت بھی آپ دیکھ لیں کہ کابل کا جس طریقے سے جو اطلاعات ہیں، انٹرنیشنل میڈیا لائیو امیجز ہم دیکھ رہے ہیں، وہاں پر لوگ جو ہیں وہ فوٹیجز بنا کر بھیج رہے ہیں، اس وقت ان کے لیے بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے کابل میں داخل ہونا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کابل میں داخل ہونے کے بعد کیا ہوگا۔ اصل تو بات وہ ہے کہ اگلے 2 سے 3 ماہ میں جو چیزیں انفولڈ ہونی ہیں، تو یہ جو بڑی اسٹریٹجی رکھی انہوں نے، شاہراہوں پر قبضہ کیا، پہلے محاصرہ کیا شہروں کا، لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، اور پھر ان کے پاس ایک کے بعد ایک شہر، ایک کے بعد ایک صوبہ آتا گیا، وہ کابل کا محاصرہ کر لیں گے، ڈیلیگیشنز جائیں گے اور بڑے پرامن طریقے سے کوشش کریں گے کہ بات اب جو ہے وہ مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر ہو، اور وہاں پر طالبان میرے خیال میں یہ مطالبہ رکھیں گے کہ قطع کلام باب میں آپ کی بات سے یہ سمجھا ہوں کہ انہوں نے اب تک بڑی سیاسی اور ذہنی بلوغت کا مظاہرہ کیا ہے اور آئندہ بھی اس کا مظاہرہ کریں گے۔ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے جو نچلا کیڈر ہے جو بہت زیادہ موٹیویٹر، ہر انقلاب میں مسئلہ ہوتا ہے، ایران میں بھی ہوا تھا، انقلاب روس میں بھی ہوا، انقلاب فرانس، جہاں کا انقلاب آتا ہے، یہ جو نچلا کیڈر ہے اس کا دباؤ تو نہیں ہوگا؟ مثلا ان کے ساتھ تو دیکھیں نا دوستم نے کیا کیا تھا، ازبکوں نے کیا کیا تھا، بعض تاجکوں نے کیا کیا تھا، یعنی سب نے تو نہیں، مگر یہ کہ وہ اس کو وہ یعنی کر سکیں گے، اپنے لوگوں کو ٹھنڈا کر سکیں گے، اور یہ عالمی برادری کے ساتھ بھی اور مقامی گروہوں کے ساتھ بھی۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ وہ یہ نچلے کیڈر کا جو ہے جو دباؤ ہے، کیا اتنی اتھارٹی ان کی ہے، اتنی رٹ ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ امریکہ سمیت اور روس سمیت کیا وہ یہ عالمی طاقتوں سے اور یورپی یونین سے اچھے تعلقات قائم کر سکیں گے؟ اچھا، اس میں دیکھیے جو جہاں تک نچلے جو کیڈر ہے، جو لوئسٹ کیڈر ہے، اس کی ریزنٹمنٹ، اس کا غم و غصہ کہ 20 سال تک ان کو مار پڑتی رہی، ان کے جاننے والے، ان کے گھر والے، ان کو مار دیا گیا یا ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، یا جس کو ابھی جس وقت طالبان آئے ہیں انہوں نے مختلف جیلوں سے نکالا ہے، ظاہر ہے کہ ان کا غم و غصہ موجود ہے، لیکن وہ غصہ وہ کس پر نکالیں گے؟ اگر تو بات کی جائے جو بھارت کے ایسٹس تھے افغانستان میں، پچھلے 14 مئی کے بعد جو اعلان ہوا تھا 14 اپریل کو جو بائیڈن کا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم 1 مئی سے انخلا کا آغاز کر رہے ہیں اور 11 ستمبر تک ہم مکمل کر لیں گے، اس کے بعد سے بہت زیادہ لوگ یہاں سے فلائی آؤٹ کر گئے ہیں۔ اس وقت ازبکستان کے بارڈر کے اوپر آپ امیجز دیکھ چکے ہوں گے، اس وقت کتنا بڑا ایک کراؤڈ ہے جو موجود ہے، جو دوسری جانب جانا چاہتے ہیں۔ امریکہ یہاں سے پل آؤٹ کر چکا ہے، اور امریکہ نے ایک پالیسی بھی دی تھی، اگرچہ اس کے اوپر انہوں نے عمل درآمد نہیں کیا، کہ ہمارے ساتھ جنہوں نے 20 سال کام کیا، ٹرانسلیٹرز کے طور پر ہمارا ساتھ دیتے رہے، اتحادی افواج کا ساتھ دیتے رہے، ہم ان کو امریکہ میں لے جا کر سیٹل کریں گے۔ یہ اشرف غنی، حمداللہ محب، امر اللہ صالح اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے مرتضوی جیسے جو کیریکٹرز ہیں، یہ اگلے 2 سے 3 ماہ میں نظر بھی نہیں آئیں گے کابل میں۔ جو کابل اور افغانستان میں یہ جس کا جو ایسٹ تھا افغانستان میں، جو باہر کے ممالک کے ساتھ مل کر گیم کر رہا تھا، وہ ویسے ہی چلا جائے گا۔ تو پھر کیا آپ کے خیال میں وہ اجازت دیں گے؟ ان سے کچھ لوگ تو چلے گئے مگر بہت تھوڑے لوگ گئے، وہ جو کینیڈا نے 20,000 آدمیوں کو شہریت دینے کا اعلان کیا، برطانیہ نے کیا، امریکہ نے کیا، کیا یہ ان سب لوگوں کو جانے کا موقع ملے گا؟ طالبان اس کی اجازت دیں گے؟ کہا تو انہوں نے یہ ہے کہ کابل ایئرپورٹ کھلا رہے گا۔ دیکھیں، اجازت دیں گے یا نہیں یہ تو ہمیں ظاہر ہے کہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، لیکن ایک بات طے ہے، اگر وہ اجازت نہیں دیں گے تو یہ ایک اہم کانہ پالیسی ہوگی، اور اس کے ذریعے وہ دنیا میں وہی جو آپ کا گزشتہ سوال کا آخری حصہ تھا کہ یورپین کیپٹلز، ویسٹرن کیپٹلز جو امریکہ ہے، وہ طالبان، دیکھیں امریکہ کا تو تعلق جہاں تک ہے تو امریکہ ہی تو ڈیل کر کے گیا ہے، تو امریکہ تو ان کو ایک اینٹی تصور کرتا ہے،